کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جس کی جلد پر سرخ رنگ کے دھبے پڑے ہوں، جلد ابری ہوئی ہو اور اس پر سفید یا چاندی جیسے پرت یا چھلکے جیسے ہوں، جیسے مچھلی کی کھال ہوتی ہے؟ یا پھر کسی کو جس کی جلد بار بار خارش اور جلن کا شکار ہو جاتی ہو؟ اگر آپ نے دیکھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سورائسس کا شکار ہو۔ آج کی ویڈیو میں ہم سورائسس اور اس کی مختلف اقسام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا کیونکہ ہم بات کریں گے تمام اقسام کی علامات اور وجوہات پر، اور ساتھ ساتھ ان کے علاج اور گھریلو ٹپس پر بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم یشفیک یا شافع و کافی و آمین۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہیلتھ کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ سورائسس کو اردو میں چنبل کہتے ہیں۔ یہ صرف ایک جلدی بیماری نہیں بلکہ ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے، یعنی ہمارے اپنے مدافعتی نظام میں خودکار طریقے سے کچھ ایسی تیزی آ جاتی ہے کہ جلد کے خلیے غیر معمولی طور پر تیزی سے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ ایک عام انسان کی جلد کے خلیے تقریباً 28 دن میں بنتے ہیں، جبکہ سورائسس کے مریضوں میں یہ عمل 3 سے 4 دن میں ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جلد کے جو خلیے وہ ہے پرت در پرت جلد پر جمنا شروع ہونے لگتے ہیں اور جلد پر ابھار اور چھلکے سے بن جاتے ہیں۔ مطلب جلد کے خلیے جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سورائسس کی اقسام میں سب سے پہلی اور عام قسم ہے پلیک سوریاسس یا پلاک سوریاسس، جو تقریباً 80% لوگوں کو ہوتی ہے۔ اس کی علامات میں جلد پر ابھرے ہوئے سرخ رنگ کے دھبے بن جاتے ہیں، جن پر سفید یا سلور رنگ کے چھلکے سے ہوتے ہیں، بالکل مچھلی کی کھال کی طرح، جیسے مچھلی کا چھلکا آپ نے دیکھا ہوگا اتارتے ہوئے۔ یہ عام طور پر کونیوں، گھٹنوں، کمر اور سر کی کھوپڑی پر ظاہر ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس میں خارش اور درد بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے ٹاپیکل کریمز، مطلب جلد پر جو لگانے والی کریمز ہوتی ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں، جن میں اسٹیرائڈز اور وائٹامن ڈی والی کریمیں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ فوٹو تھراپی، مطلب روشنی سے بھی علاج کیا جاتا ہے، جس میں الٹرا وائلٹ بی ریز جو ہیں یا شعاعیں جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی شعاع ہے، جو شعاع تو کیا ہے ساتھ میں کھانے کے ساتھ دیتے ہیں، سورالن پلس الٹرا وائلٹ یعنی PUA کہلاتی ہے وہ تھراپی۔ سورالن جو ہے وہ ایک نباتاتی مادہ ہے جو مریض کو کھلا کر پھر الٹرا وائلٹ شعاعیں دی جاتی ہیں۔ اگر حالت زیادہ خراب ہو تو انجیکشن اور پھر جو ہے مختلف دوائیں بھی دینی پڑتی ہیں۔ سورائسس کی دوسری قسم ہے گوٹیٹ سورائسس۔ یہ قسم زیادہ تر بچوں اور نوجوانوں میں ہوتی ہے۔ اس میں چھوٹے چھوٹے سرخ یا گلابی دھبے بنتے ہیں جو پورے جسم پر پھیل سکتے ہیں۔ یہ اکثر گلے کے انفیکشن کے بعد ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے علاج کے لیے اینٹی بائیوٹکس اور پھر ہلکی جو ہے فوٹو تھراپی دیتے ہیں، یعنی شعاعی تھراپی دیتے ہیں، ساتھ میں مختلف قسم کے موئسچرائزرز بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس کی تیسری قسم ہے انورس سورائسس۔ یہ زیادہ تر نازک جگہوں پر ہوتا ہے، جیسے بغلوں میں، سینے کے نیچے یا رانوں کے بیچ وغیرہ میں۔ یہاں پہ چونکہ جلد نرم ہوتی ہے اس لیے سرخی اور جلن زیادہ ہوتی ہے، لیکن جو چھلکے ہیں وہ کم بنتے ہیں۔ بطور علاج اینٹی فنگل کریمز اور ہلکی قسم کی دوائیں دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پسینہ اور رگڑ کو کم کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ سورائسس کی چوتھی قسم ہے پسٹیولر سورائسس۔ یہ زیادہ عام نہیں مگر سورائسس کی نہایت ہی شدید قسم ہے۔ اس میں سفید پیپ والے دانے سرخ جلد پر بننا شروع ہو جاتے ہیں، یعنی جلد تو سرخ ہوتی ہے، اس کے اوپر سفید پیپ کے دانے بھی بننے لگتے ہیں۔ یہ اکثر ہاتھوں، پاؤں پر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ بخار اور کمزوری بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا علاج عام طور پر ہسپتال میں ہوتا ہے، جہاں نہایت طاقتور قسم کی ادویات یا بایولوجکس دی جاتی ہیں۔ بایولوجکس ان ادویات کو کہتے ہیں جو زندہ خلیات یا جانداروں سے حاصل کی جاتی ہیں۔ پانچویں قسم ہے رائتھوڈرمک سورائسس۔ یہ کمیاب اور سب سے خطرناک قسم ہے۔ اس میں تقریباً پورا جسم سرخ دھبوں اور چھلکوں سے بھر جاتا ہے۔ شدید خارش، درد، بخار اور پانی کی کمی ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات یہ جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں فوراً ہسپتال جانا ضروری ہے، جہاں ڈاکٹروں کی نگرانی میں اس کا علاج کیا جانا چاہیے۔ چھٹی قسم ہے نیل سوریاسس۔ یہ ناخنوں کو متاثر کرتا ہے، یعنی ناخنوں میں سوراخ پڑ جاتے ہیں، ناخن موٹے ہو جاتے ہیں یا ان کی رنگت بدل جاتی ہے۔ بعض اوقات ناخن جو ہیں وہ جلد سے الگ بھی ہو جاتے ہیں، اور بطور علاج ٹاپیکل کریمز زیادہ استعمال کی جاتی ہیں۔ اگر شدت زیادہ ہو تو بایولوجکس بھی دی جاتی ہیں۔
7ਵੀं قسم ہے سورائٹک آرتھرائٹس۔ یہ سورائسس کی ایک اور پیچیدہ شکل ہے۔ اس میں جوڑوں میں درد، سوجن اور سختی آ جاتی ہے، اور اگر علاج نہ ہو تو جوڑ خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاج کے لیے مدافعتی نظام کو، یعنی جو ہمارا سیلف ڈیفنس میکینزم ہے، اس کو کنٹرول کرنے والی ادویات استعمال کروائی جاتی ہیں، ساتھ میں باقاعدہ ورزش بھی کروائی جاتی ہے۔ تو جناب، یہ تو ہوئی سورائسس کی 7 اقسام۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں سورائسس کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں یا بہتر بنا سکتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے تو روزانہ نیم گرم پانی سے غسل کریں۔ غسل مختصر ہونا چاہیے، زیادہ پانی کا استعمال نہ کریں۔ دوسرے، جلد کو ہمیشہ موئسچرائز رکھیں۔ موئسچرائز کے طور پر جو ہے پیٹرولیم جیلی ایک اچھی چیز ہے۔ تیسرے، روزانہ تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں بیٹھیں، اور دھوپ میں بھی زیادہ دیر نہیں بیٹھنا، بلکہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں۔ چوتھے، متوازن غذا کا استعمال کریں، جنک اور پروسیس فوڈ سے پرہیز کریں۔ پانچویں اور سب سے اہم بات، ذہنی دباؤ مطلب اسٹریس کو کم کرنے کی کوشش کریں، اور چونکہ یہ بیماری کو بڑھا دیتا ہے۔ چھٹے، کچھ وائٹامنز ہیں جو اس میں مفید ثابت ہو سکتی ہیں، مثلاً وائٹامن ڈی اور وائٹامن ای خاص طور پر، لیکن وائٹامن ڈی ہائی ڈوز میں لینی پڑتی ہے۔ ان کے علاوہ وائٹامن B12 ہے، وائٹامن اے ہے، اور وائٹامن سی بھی لی جا سکتی ہے۔ یہاں ایک اور بات سمجھ لیں تو اچھا ہے، وہ یہ کہ سورائسس کوئی چھوت کی بیماری نہیں، یہ دوسروں کو نہیں لگتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ یا آپ کے کسی اپنے کو سورائسس ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ صحیح علاج، مثبت سوچ اور احتیاط کے ساتھ آپ بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو فائدہ مند لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ علم پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ صحت مند، تندرست اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔